مالک نے عبداللہ بن ابی بکر سے روایت کی، انہوں نے عباد بن تمیم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکل کر عیدگاہ گئے، بارش مانگی اور جب آپ قبلہ رخ ہوئے تو اپنی چادر کو پلٹا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2070۔ سفیان بن عیینہ نے عبداللہ بن ابی بکر سے، انہوں نے عباد بن تمیم سے اور انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر عیدگاہ تشریف لے گئے اور بارش کی دعا کی، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا، اپنی چادر پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2071۔ ابو بکر بن محمد بن عمر نے بتایا کہ ان کو عباد بن تمیم نے خبر دی، ان کو حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کرنے کے لیے عیدگاہ گئے اور جب آپ نے دعا کرنے کا ارادہ فرمایا تو قبلے کی طرف رخ کر لیا اور اپنی چادر کو پلٹ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2072۔ ابن شہاب نے کہا مجھے عباد بن تمیم مازنی نے خبر دی، انہوں نے اپنے چچا سے سنا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ کہہ رہے تھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی پشت لوگوں کی طرف کی، منہ قبلے کی طرف کیا اور اپنی چادر پلٹی، پھر 2 رکعت نماز ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2073۔ شعبہ نے ثابت سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2074۔ حماد بن سلمہ نے ثابت سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش مانگنے کے لیے دعا فرمائی تو اپنے ہاتھوں کی پشت کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2075۔ ابن ابی عدی اور عبداللہ نے سعید بن ابی عروبہ سے، انہوں نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے سوا کسی اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ اتنے زیادہ بلند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اس سے آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگتی۔ البتہ عبداللہ نے شک کے ساتھ کہا یرا بیاض ابطہ او بیاض ابطیہ، یعنی آپ کی بغل کی سفیدی یا دونوں بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2076۔ یحییٰ بن سعید نے سعید بن ابی عروبہ سے اور انہوں نے قتادہ سے روایت کی کہ ان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2077۔ شریک بن ابی نمر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جمعے کے روز ایک آدمی اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوا جو دار القضاء کی طرف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا، پھر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو چکے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ ہمیں بارش عطا کرے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، پھر کہا اے اللہ ہمیں بارش عنایت فرما، اے اللہ ہمیں بارش عنایت فرما، اے اللہ ہمیں بارش سے نواز دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہم آسمان میں نہ کوئی گھٹا دیکھ رہے تھے اور نہ کوئی بادل کا ٹکڑا، ہمارے اور سلع پہاڑ کے درمیان کوئی گھر تھا نہ محلہ، پھر اس کے پیچھے سے ڈھال جیسی چھوٹی سی بدلی اٹھی، جب وہ آسمان کے وسط میں پہنچی تو پھیل گئی، پھر وہ برسی۔ اللہ کی قسم
ہم نے ہفتے بھر سورج نہ دیکھا۔ پھر اگلے جمعے اسی دروازے سے ایک آدمی داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی کثرت سے مال مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ ہم سے بارش روک لے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، پھر فرمایا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہیں۔ اے اللہ پہاڑیوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں کے اندر، ندیوں میں اور درخت اگنے کے مقامات پر برسا۔ کہا فوراً بادل چھٹ گئے اور ہم مسجد سے نکلے تو دھوپ میں چل رہے تھے۔ شریک نے کہا، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا وہ پہلے والا آدمی تھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2078۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو خشک سالی نے آ لیا۔ اسی اسنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پر لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک بدوی کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مال مویشی ہلاک ہو گئے، بال بچے بھوکے مرنے لگے۔ آگے اسی سابقہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، اور اس میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے اوپر نہیں۔ کہا، اور آپ اپنے ہاتھ سے جس طرف بھی اشارہ کرتے تھے اسی طرف سے بادل چھٹ جاتے تھے، حتیٰ کہ میں نے مدینہ منورہ کو زمین کے خالی ٹکڑے کے مانند دیکھا، اور وادی قناہ ایک ماہ تک بہتی رہی، اور کسی طرف سے بھی کوئی شخص نہیں آیا مگر اس نے موسلا دھار بارش کی خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2079۔ عبد الاعلی بن حماد اور محمد بن ابی بکر مقدمی نے کہا، ہمیں معتمر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں عبید اللہ نے ثابت بنانی سے، اور انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بات شروع کرنے والے بدو کے ساتھ دوسرے بھی شامل ہو گئے۔ وہ فریاد کرنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، بارش بند ہو گئی، درختوں کے پتے سوکھ کر سرخ ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ اور آگے مذکورہ بالا حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ اس میں عبد الاعلی کی روایت سے یہ الفاظ ہیں، مدینے سے بادل چھٹ گئے اور اس کے ارد گرد بارش برسانے لگے، جبکہ مدینے میں ایک قطرہ بھی نہیں برس رہا تھا۔ میں نے مدینے کو دیکھا، وہ ایک طرح کے تاج کے اندر بارش سے محفوظ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2080۔ سلیمان بن مغیرہ نے ثابت اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے ہم معنی روایت کی اور یہ اضافہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو جوڑ دیا اور ہم اسی حالت میں رہے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ایک قوی اور مضبوط آدمی کو بھی اس کا دل بارش کی کثرت کی بنا پر اس فکر میں مبتلا کر دیتا تھا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2081۔ حفص بن عبید اللہ بن انس بن مالک نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، جمعے کے دن ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ ممبر پر تھے۔ آگے مذکورہ بالا حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا، میں نے بادل کو دیکھا، وہ اس طرح چھٹ رہا تھا جیسے وہ ایک بڑی چادر ہو جب اسے لپیٹا جا رہا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2082۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور کندھے کا کپڑا کھول دیا حتیٰ کہ بارش آپ پر آنے لگی۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ نئی نئی سیدھی اپنے رب عز و جل کی طرف سے آ رہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2083۔ جعفر بن محمد نے عطا بن ابی رباح سے روایت کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی
کہ جب آندھی یا بادل کا دن ہوتا تو آپ کے چہرے مبارک پر اس کا اثر پہچانا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضطراب کے عالم میں کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہٹتے، پھر جب بارش برسنا شروع ہو جاتی تو آپ اس سے خوش ہو جاتے اور وہ پہلی کیفیت آپ سے دور ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ایک بار آپ سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں ڈر گیا کہ یہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کر دیا گیا ہو، اور بارش کو دیکھ لیتے تو فرماتے رحمت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2084۔ ابن جریج عطا بن ابی رباح سے حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، جب تیز ہوا چلتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جو اس میں ہے اس کی اور جو کچھ اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا طلبکار ہوں، اور اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اور جو اس میں بھیجا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب آسمان پر بادل گھر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور آپ اضطراب کے عالم میں کبھی باہر نکلتے اور کبھی اندر آتے، کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ اس کے بعد جب بارش برسنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت دور ہو جاتی۔ مجھے اس کیفیت کا پتہ چل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، ہو سکتا ہے یہ اسی طرح ہو جیسے قوم عاد نے بادلوں کو دیکھ کر کہا تھا جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2085۔ سلیمان بن یسار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پوری طرح ایسا ہنستا ہوا نہیں دیکھا کہ میں آپ کے حلق مبارک کے اندر کا ابھرا ہوا حصہ دیکھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل یا آندھی دیکھتے تو اس کا اثر آپ کے چہرے انور پر عیاں ہو جاتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جب بادل دیکھتے ہیں تو اس امید پر خوش ہو جاتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ اس بادل کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی محسوس کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے اس بات سے کیا چیز امن دلا سکتی ہے کہ کہیں ان میں عذاب نہ ہو۔ ایک قوم آندھی کے عذاب کا شکار ہوئی تھی، اور ایک قوم نے عذاب کو دور سے دیکھا تھا تو کہا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2086۔ مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باد صبا مشرقی سم سے چلنے والی ہوا سے میری مدد کی گئی ہے، اور باد دبور یعنی مغربی سم سے چلنے والی ہوا سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2087۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2088۔